اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج جو موضوع میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے رزق حلال۔ دیکھیں، ہم بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں رزق کمانے کے لیے، صبح سے لے کے شام تک تھکتے ہیں کہ رزق کمایا جائے، لیکن اس چیز کو ہم نسل قوم کافی لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے حلال اور حرام میں بھی فرق کرنا ہے، بلکہ ہم حلال اور حرام میں فرق کیے بنا ایسے لگے ہوئے ہیں اور رزق کما رہے ہیں، حالانکہ یہ سراسر ایک غلط عمل ہے، اس کے پھر ہمیں بعد میں اس کے بہت سویر قسم کے نقصانات ہوتے ہیں کہ ہم نے رزق حلال نہیں کمایا تھا۔ جیسے کہ اگر ہم رزق حلال نہیں کماتے تو ہماری اولاد نکمی نکلتی ہے، نافرمان نکلتی ہے، یا ایسی نکلتی ہے کہ ہم نے جو بھی جائیداد، جو بھی پیسہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی اولاد ایسی نکلتی ہے کہ وہ اس کو مطلب ہماری سالوں کی محنت کو دنوں میں، مہینوں میں وہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رزق حلال پہ خاص طور پہ توجہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہم کما رہے ہیں اس پہ ہمارا کلی طور پہ ہمیں شام کو بیٹھ کے محاسبہ کرنا چاہیے اپنا، اور اس رزق کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کہیں ہم نے کوئی حرام کی ورزش تو نہیں کر دی۔ اچھا، اکثر میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال کوٹ کروں گا۔ اکثر لوگ سننے میں آتا ہے کہ جی فلاں ہوٹل پہ مردہ گوشت بیچا جا رہا تھا اور لوگوں نے کھا لیا، فلاں جگہ پہ بریانی بک رہی تھی تو وہ کھا لی گئی۔ تو یہ ہمارے لیے یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، اس کے پیچھے کے محرکات کیا ہیں۔ اس کے پیچھے کے محرکات یہ ہیں کہ جب بھی کوئی انسان حرام کماتا ہے، مثال کے طور پہ رشوت لیتا ہے، یا کسی کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا ہے، یا دو نمبری کرتا ہے، جیسے تیسے کر کے وہ پیسے کماتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، حلال کی بجائے اس میں حرام کی آمیزش کرتا ہے، تو وہ جو پیسہ ہے اس نے وہ پیسہ تو نہیں کھانا، ظاہری بات ہے، اس سے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی خوراک کھانی ہے یا کوئی نہ کوئی چیز کھانی ہے، تو وہ پھر جب کسی ہوٹل پہ یا کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ ان پیسوں سے وہ حرام کھا بیٹھتا ہے۔ حالانکہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، پہلے جو 20-30 سال پہلے ہمارے جو آباء و اجداد تھے تو وہ اگر جانور ذبح کرتے تھے تو اس میں بڑا ذائقہ اور بڑا لذیذ پن ہوتا تھا اور کوئی مسالہ جات بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن آج اگر ہم اگر غور کریں تو ہمیں وہ ذائقہ، وہ چاشنی، وہ چیزوں کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں نے جو نوٹ کی ہے، میں نے جو اس پہ تھوڑا بہت ریسرچ کی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم رزق حلال نہیں کماتے۔ ہم رزق حلال، جب ہم رزق حلال کمائیں گے، جب ہم اپنے رزق کو پاک صاف رکھیں گے، تو پھر ہم جو بھی چیز اس سے لیں گے اور اس کو مطلب پکائیں گے، اس کو کھائیں گے، تو اس میں بڑا ذائقہ آئے گا، اس میں بڑا سرور آئے گا۔ آج بھی آپ کسی عالم دین کے گھر، کسی حافظ کرام کے گھر، حفاظ کے کرام کے گھر کھانا کھائیں، یا کسی ایسے بندے کے گھر جس کے کھانے کے اندر کسی قسم کی مطلب ہیرا پھیری نہیں ہے، ایمانداری سے مزدوری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے یا نیک نیتی سے وہ کرتا ہے، تو اس کے کھانے کے اندر جو ذائقہ حلال کا ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا اور وہ آپ کو ضرور آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جو رزق ہے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ فوکس کر کے اس کو پاک، صاف اور حلال رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر یہی جو رزق ہے جو ہم غلط طریقے سے کماتے ہیں،
یہی رزق کھا کے ہمارے بچے کل کو جب ہم نے رزق حرام کمایا ہوگا تو کل کو یہ پھر اچھے شہری نہیں بنیں گے، بلکہ یہ وہ انسان بنیں گے جو غلط جانور کو ذبح کرتے ہیں غلط جانور کو ذبح کرتے ہیں، بیمار جانور کھلاتے ہیں لوگوں کو، مردہ جانور کھلاتے ہیں، تو پھر ایسے بچے مارکیٹ میں آ کے بیٹھیں گے، ایسے لوگ پھر کاروبار کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں سے بھی اگر کوئی ہمارے پاس رزق حرام آ رہا ہے تو ہمیں اس سے حتی الوسع کوشش کر کے بچنا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پاک رزق، صاف رزق کھائیں اور اچھے شہری بنیں، نہ کہ حرام رزق کھاتے ہوئے پھر وہ 2 نمبر انسان بنے، غلط کاموں میں آئیں، وہ پھر پیسہ بنانے کی حرص میں لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں۔ تو ان چیزوں کے لیے ان تمام چیزوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو رزق حلال ہے اس کو اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے کمانا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کی تلقین کرنی چاہیے۔ لیکن افراتفری، پیسہ زیادہ بنانے کی تگزو اور حرص اور لالچ نے ہمیں اس چیز میں اندھا کر دیا ہے کہ ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور ہم پھر لگے ہوئے ہیں بس یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ سورسز کیا ہوں، کہیں سے بھی وہ آ رہا ہے تو ہم اس کو سمیٹ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو بہت اسٹرکٹلی دیکھنا ہوگا کہ ہم میراث القوم کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو واقعات پھر آتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ حرام کھلایا جا رہا تھا، فلاں جگہ پہ حرام کھلایا جا رہا ہے، تو یہ وہ حرام کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پھر ہمیں کھلا دیا جاتا ہے اس کی مد میں، یہ جو مردار جانور یا مردہ جانور یا بیمار جانور کا گوشت ہمیں کھلا دیا جاتا ہے۔